बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना की चौथी लहर खतरनाक हद तक बढ़ने लगी है। कोरोना मजीद 15 अफराद की जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों में केसेस की मस्बत तादाद 12.1 रिपोर्ट की गई है। 708 नए मरीज भी सामने आए हैं। कोरोना की चौथी लहर है जो कि खतरनाक हद तक बढ़ने लगी है। कोरोना मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। 15 अफराद की जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों में केसेस की मस्बत शरह 12.1 रिपोर्ट हुई है, जबकि 708 नए मरीज भी सामने आए हैं। कोरोना की चौथी लहर तशवीशनाक होती जा रही है। कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। 15 अफराद की जिंदगियां अब तक निकल चुका है कोरोना, और 24 घंटों में केसेस की मस्बत शरह 12.1 रिपोर्ट हुई है। महकमा खुराक की नाकिस हिकमत अमली और हर धर्मी बरकरार। 20 किलो आटे का थैला मजीद 40 रुपए महंगा। गल्ला मंडियों में गंदम की कीमत 2195 रुपए फी मन तक पहुंच गई। 1 सितंबर को रिलीज करने के वादे के बावजूद सरकारी गंदम गोदामों में पड़ी रह गई। 25 रोज में थैले की कीमत में मजमूई तौर पर 140 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। 20 किलो आटे का थैला तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया गया। आटे का 20 किलो का थैला 1200 रुपए का हो गया। गंदम की फीमन कीमत 2115 रुपए से बढ़कर 2195 रुपए तक पहुंची, तो आटे का थैला 1160 से बढ़कर 1200 रुपए का हो गया। जबकि फ्लोर मिल्स में 20 किलो आटे का थैला 1170 रुपए तक पहुंच गया। शहरी कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। आटे की कीमत में हर रोज इजाफे के बाइस मुश्किलात का शिकार है। अपनी लाइफ में जो मेरी एज है ना जी, जिस स्पीड से इस तर्ज हुकूमत में इस दौर में महंगाई बढ़ी है, आई थिंक मैंने नहीं देखा है जनाब। इस हुकूमत को सोचना चाहिए गरीबों के लिए कि आटे के और चीनी के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, घी के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, हम क्या खाएंगे। महंगाई ने कमर तोड़ दी आवाम की। इस कदर जो है ना रेट बढ़ चुके हुए हैं। गरीब बंदा क्या करेगा, कहाँ जाए गरीब बंदा। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा के मुताबिक सरकारी गंदम की रिलीज में ताखीर के बाइस सारा बोझ ओपन मार्केट पर पड़ा है। गंदम की रिलीज में मजीद ताखीर से आटे की कीमत में मजीद इजाफा होगा। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को फौरी तौर पर रिलीज करनी चाहिए ताकि ये आटे की प्राइसेस कंट्रोल हो सके और वापस आ सके। और ये जो इन बिटवीन मिडिल मैन एक्स्ट्रा जो मार्जिन और मुनाफाखोरी कर रहे हैं, उसको रेट पता हो कि सरकारी क्या है, उसके मुताबिक वो नीचे रेट करेंगे अपने। अदरवाइज तो ये रुकने वाला सिलसिला नजर नहीं आ रहा। जब तक हुकूमत इशू नहीं करेगी, रिलीज नहीं करेगी, तो ये प्राइसेस मुसलसल बढ़ जाए। गंदम का सरकारी रेट 1875 रुपए फी मन मुकर्रर किया गया। ताहम गंदम सरकारी रेट के बरअक्स फरोख्त हो रही है। शहर में 75 से 80 हजार बोरी यौमिया खपत है। सरकारी गंदम की बजाय ओपन मार्केट से गंदम की खरीदारी मजबूरी बन गई है। सरकारी गंदम रिलीज करने के वादे पर ताहाल खामोशी है। हुकूमत की नाकिस मनसूबाबंदी के बाइस आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ताहम अब भी अगर सरकारी गोदामों में पड़ी गंदम को रिलीज ना किया गया तो आटे का 20 किलो का थैला 1250 रुपए तक भी जा सकता है। कैमरामैन राना याज के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। और अभी आपको अपडेट करें कि पीपल्स पार्टी की रैली मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पहुंच गई है। रैली की क़यादत पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के नौ मुंतखब सदर राजा परवेज अशरफ कर रहे हैं, और जियालों की जानिब से राजा परवेज अशरफ का पुरजोश इस्तकबाल किया जा रहा है। उमर असलम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि कहाँ तक पहुंची है रैली, कैसे मनाजिर देख रहे हैं। बताइएगा उमर असलम। मैं पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर नौ मुंतखब सदर वस्ती पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। काफिले की सूरत में, रैली की सूरत में जो है वो ठोकर न्याज बेग से जो है वो यहाँ पर पहुँचे। जगह जगह पर उनका राजा परवेज अशरफ का इंतहाई शानदार इस्तकबाल हुआ। राजा परवेज अशरफ का इस्तकबाल के लिए सदर पीपल्स पार्टी शोबे खवातीन पंजाब समीना खालिद घुरकी, हाजी अजीजुर रहमान चंद, नरगिस खान, फैसल मीर, उस्मान मलिक, असलम गिल, असलम गड़ा समेत सोनिया खान समेत दीगर रहनुमा पीपल्स पार्टी के यहाँ पर मौजूद है। पीपल्स पार्टी के जयाले कारकुनान जो है वो इस वक्त जिए भुट्टो के नारे लगा रहे हैं। इस वक्त भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा उस्मान मलिक समेत जो दीगर आपको दिखाई देंगे, हाथों में परचम उठाए हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और जो है वो जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए उनका कहना है कि पंजाब की जो नौ मुंतखब क़यादत है, सदर है पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ, उनका लाहौरियों की रवायात के मुताबिक जो है वो इंतहाई शानदार जो है वो
استقبال کیا گیا ہے. یہاں پر پیپلز پارٹی کے رہنما سید حسن مرتضیٰ, شہزاد شیما سمیت جو دیگر رہنما یہاں پر موجود رہے. ڈھول کی تھاپ پر جو ہے وہ رقص بھی کرتے رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی مضبوطی کے لیے یہاں پر جو ہے وہ اب نئی تنظیم جو ہے وہ کام کرے گی. اوور آل اگر حوالے سے بات کریں تو شیخو پورہ, گجرات, گجرانوالا سمیت قصور مختلف مقامات سے جو ہے وہ یہاں پر جو ریلیاں پہنچی راجہ پرویز اشرف کے استقبال کے لیے. ڈھول کی تھاپ پر جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جو ہے وہ بھنگڑے ڈالتے رہے, جی بھٹو کے نعرے لگاتے رہے, راجہ پرویز اشرف کو خوش آمدید جی آیا نو کہتے رہے. وہیں پر جو ہے وہ 10 پیسے بھی جو ہے وہ قذافی اسٹیڈیم کے باہر جو استقبالیہ کیمپ لگایا گیا تھا وہاں پر پیسے بھی جو ہے وہ پھینکے گئے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ نو منتخب صدر کو جو ہے وہ روایتی انداز میں پرجوش انداز میں جو ہے وہ لاہور میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمیں آگاہ کر رہے تھے. میں دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر جالے موجود ہیں. پارٹی پرچم لہراتے ہوئے پارٹی ترانے یہاں پر بجائے جا رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ خوش آمدید کہا جا رہا ہے. ریلیاں ہیں جو کہ مختلف علاقوں سے اکٹھی ہو رہی ہیں اور یہاں پر پہنچ رہی ہیں. یہ ماڈل ٹاؤن کے مناظر آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں. پیپلز پارٹی کی ریلی ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ پہنچی ہے. ریلی کی قیادت پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے نو منتخب صدر راجہ پرویز اشرف کر رہے ہیں. دیگر اہم عہدیداران بھی ہیں پارٹی کے جو کہ یہاں پر موجود ہیں اور جیالوں کی جانب سے راجہ پرویز اشرف کا پرجوش استقبال کیا جا رہا ہے. لاہور کے 24 تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل کر دیے گئے ہیں. ڈی آئی جی آپریشنز کے احکامات پر تقرر و تبادلوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. انسپیکٹر شرجیل ضیاء ایس ایچ او اسلام پورہ تعینات کر دیے گئے ہیں جبکہ محمد حسیب کو ایس ایچ او شاہدرہ تعینات کیا گیا ہے. سب انسپیکٹر ناصر حمید ایس ایچ او ہربنس پورہ تعینات کیے گئے ہیں. دیگر تفصیلات جانیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عرفان ملک. عرفان ملک بتائے گا تقرر و تبادلوں کے حوالے سے. جی بالکل, آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودھری کی جانب سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ لاہور میں جو ایس ایچ او کی پوسٹنگ کے حوالے سے افسران کی سیکیورٹی کریں گے. تو انہی کی سیکیورٹی کے بعد ڈی آئی جی آپریشن نے آج 24 تھانوں کے جو ایس ایچ اوز کے تقرر تبادلوں کے احکامات جاری کیے گئے ہیں اور اس میں آپ کو بتائیں کہ 10 ایسے ایس ایچ اوز تعینات کیے گئے ہیں جن کو سابق سی سی پی او عمر شیخ کی جانب سے عہدوں سے کرپشن اور مسلم لیگ نون سے تعلق جوڑ کر عہدوں سے ہٹایا گیا تھا. لیکن جب ان کی انکوائری کی گئی تو اس کے بعد یہ تمام آفیسر جو تھے یہ بے گناہ قرار دیے گئے اور اب ان کو ایس ایچ او تعینات کیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق انسپیکٹر شرجیل ضیاء جو ہیں ان کو ایس ایچ او اسلام پورہ تعینات کیا گیا ہے جبکہ انسپیکٹر محمد حسیب کو ایس ایچ او شاہدرہ تعینات کیا گیا ہے. اسی طرح آپ کو بتائیں کہ سب انسپیکٹر ناصر حمید کو ایس ایچ او ہربنس پورہ تعینات کیا گیا ہے. سب انسپیکٹر محمد شاہد حسین کو ایس ایچ او مناوا, راشد امین بٹ کو ایس ایچ او چونگ تعینات کیا گیا ہے جبکہ ایس ایچ او شاہدرہ ٹاؤن جو ہے وہ محمد اشفاق احمد کو تعینات کیا گیا ہے. اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ انسپیکٹر مقصود علی جو ہیں ان کو ایس ایچ او شاد باغ تھانے کے اندر تعینات کیا گیا ہے اور اسی طرح انسپیکٹر خالد محمود کو ایس ایچ او شفیق آباد لاہور جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے. اسی طرح آپ کو بتائیں کہ یہ 24 پولیس اسٹیشن ہیں جہاں پہ جن کے ایس ایچ اوز کے تقرر تبادلے کیے گئے ہیں اور 10 ایسے ایس ایچ اوز تھے جو سابق دور حکومت سابق سی سی پی او لاہور عمر شیخ کی جانب سے ان کو عہدوں سے ہٹانے کے احکامات جاری کیے گئے تھے. لیکن اب ان کی کیونکہ انکوائری رپورٹ جو ہیں وہ کلیئر آئیں اور اس کے بعد اب ان کو کرائم فائٹنگ کے لیے دوبارہ ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودھری کی جانب سے ان کو ایس ایچ او تعینات کیا گیا ہے اور ان کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اور محنت کے ساتھ ان ڈویژن کے اندر اور اپنے اپنے تھانوں کے اندر اپنے فرائض سر انجام دیں گے. جی بہت شکریہ عرفان ملک ہمارے ساتھ ہیں. لاہور کے 24 تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل کیے گئے ہیں. ڈی آئی جی آپریشنز کے احکامات پر ان تقرر تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. انسپیکٹر شرجیل ضیاء ایس ایچ او اسلام پورہ تعینات کیے گئے. محمد حسیب کو ایس ایچ او شاہدرہ تعینات کیا گیا. سب انسپیکٹر ناصر حمید ایس ایچ او ہربنس پورہ تعینات کیا گیا. سب انسپیکٹر محمد شاہد حسین ایس ایچ او مناوا تعینات کیا گیا اور سب انسپیکٹر محمد اشفاق ایس ایچ او شاہدرہ ٹاؤن تعینات کر دیا گیا ہے. انسپیکٹر مقصود علی کو ایس ایچ او شاد باغ تعینات کر دیا گیا ہے جبکہ انسپیکٹر خالد محمود ایس ایچ او شفیق آباد تعینات کیا گیا. سب انسپیکٹر
देस मोहम्मद को SHO कोट लखपत तैनात कर दिया गया है, जबकि इंस्पेक्टर राशिद अमीन बट SHO चूंग तैनात किए गए हैं। इंस्पेक्टर खुदा बख्श को SHO गार्डन टाउन तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान कमर SHO इकबाल टाउन तैनात किए गए हैं और इसी तरह इंस्पेक्टर मोहम्मद यूसुफ बट हैं, जिन्हें SHO गुलशन रावी तैनात कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर नदीम खालिद SHO गुलशन इकबाल, सब इंस्पेक्टर आमिर शहजाद को SHO ग्रीन टाउन तैनात किया गया। सब इंस्पेक्टर इमरान यूसुफ SHO मांगा तैनात किए गए। इंस्पेक्टर मुजाहिद हुसैन को SHO लिटन रोड तैनात कर दिया गया, जबकि इंस्पेक्टर रजा जाकिर SHO मुस्तफ़ा टाउन तैनात किए गए। इंस्पेक्टर को मुस्तनसर अहमद खान SHO टाउनशिप तैनात कर दिया गया है। इंस्पेक्टर मोहम्मद अकमल खान SHO सुंदर तैनात कर दिए गए हैं। अहम तकर्रुर तबादले हैं जो कि अमल में लाए गए हैं। लाहौर के 24 थानों के SHOs तब्दील किए गए हैं। DIG ऑपरेशंस के अहकामात पर तकर्रुर तबादलों का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इंस्पेक्टर शर्जील ज़िया SHO इस्लामपुरा तैनात कर दिए गए। मोहम्मद हसीब को SHO शाहदरा तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर नासिर हमीद SHO हरबंसपुरा तैनात कर दिए गए हैं और आपको अपडेट कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद हुसैन SHO मनावा तैनात किए गए हैं। इसी तरह सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इशफाक SHO शाहदरा टाउन तैनात कर दिए गए हैं। इंस्पेक्टर मकसूद अली हैं, जिनको SHO शादबाग तैनात किया गया है। इंस्पेक्टर खालिद महमूद SHO शफीकाबाद तैनात कर दिए गए और सब इंस्पेक्टर देस मोहम्मद को SHO कोट लखपत तैनात किया गया है। इंस्पेक्टर राशिद अमीन बट SHO चूंग तैनात किए गए हैं। इंस्पेक्टर खुदा बख्श को SHO गार्डन टाउन तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान कमर SHO इकबाल टाउन तैनात कर दिए गए हैं। इंस्पेक्टर मोहम्मद यूसुफ बट को SHO गुलशन रावी तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर नदीम खालिद SHO गुलशन इकबाल, सब इंस्पेक्टर आमिर शहजाद को SHO ग्रीन टाउन तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर इमरान यूसुफ हैं, जिनको SHO मांगा तैनात किया गया है। इंस्पेक्टर मुजाहिद हुसैन को SHO लिटन रोड तैनात किया गया है। इंस्पेक्टर रजा जाकिर SHO मुस्तफ़ा टाउन तैनात किए गए हैं। इंस्पेक्टर मुस्तनसर अहमद खान SHO टाउनशिप तैनात किए गए हैं, जबकि इंस्पेक्टर मोहम्मद अकबर खालिद SHO सुंदर तैनात कर दिए गए हैं। अहम तकर्रुर तबादलों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। एक बार फिर से रुख करेंगे इरफान मलिक का, जो कि हमारे साथ ही मौजूद हैं। इरफान मलिक, एक बार फिर से नाज़रीन के लिए हमारी डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ये जो ऑपरेशन सुहेल चौधरी की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो लाहौर के जो SHOs हैं उनकी स्क्रूटनी करेंगे। तो उनकी स्क्रूटनी रिपोर्ट के बाद आज ये जो ऑपरेशन ने जो SHOs के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी किए हैं। इसमें आपको बताएं कि DIG ऑपरेशन ने पुलिस लाइन से 18 अफसरान को जो थानों के अंदर SHOs तैनात किया गया है, जिनमें 5 थाने ऐसे हैं जिनके SHOs की तैनाती में रद्दोबदल की गई है, यानी कि उनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन के अंदर तैनात किया गया है। इसी तरह 14 SHOs ऐसे थे जिनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं थी, तो उनको DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी की जानिब से पुलिस लाइन में रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। और अगर नोटिफिकेशन के ऊपर नजर डाली जाए तो DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी की जानिब से जो नोटिफिकेशन किया गया है उसमें 39 जो पुलिस स्टेशन हैं उनके SHOs के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं। इसमें इंस्पेक्टर शर्जील ज़िया हैं, जिनको SHO इस्लामपुरा तैनात किया गया है। इसी तरह इंस्पेक्टर मोहम्मद हसीब हैं, जिनको SHO शाहदरा लाहौर जो है वहाँ पे तैनात किया गया है। और इंस्पेक्टर नासिर हमीद को SHO हरबंसपुरा, इसी तरह इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद हुसैन को SHO मनावा जो है वो तैनात करने के अहकाम जारी हुए। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशफाक को SHO शाहदरा टाउन तैनात किया गया है, क्योंकि शाहदरा टाउन के अंदर क्राइम की जो रेशो थी वो काफ़ी बढ़ रही थी। तो इसी के ऊपर ये जो ऑपरेशन की जानिब से जो मोहम्मद अशफाक है इनको SHO शाहदरा टाउन तैनात किया गया है। इसी तरह आपको बताएं कि इंस्पेक्टर इनको SHO शादबाग तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद कासिम जो SHO शादबाग थे उनको पुलिस लाइन रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए। इसी तरह इंस्पेक्टर खालिद महमूद जिनको SHO शफीकाबाद तैनात किया गया है, और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ को SHO शफीकाबाद से जनरल ड्यूटी पुलिस लाइन रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसी तरह आपको बताते चलें कि इंस्पेक्टर SHO थाना थे
ان کو عہدے سے ہٹا کر ان کو پولیس لائن رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں اور ان کی جگہ انسپیکٹر دیس محمد کو SHO کوٹ لکھپت پر تعینات کرنے کے آرڈر جاری کیے گئے ہیں. اسی طرح انسپیکٹر راشد امین بٹ جو ہیں یہ کافی عرصہ سے جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے. اسی طرح انسپیکٹر خدا بخش جو ہیں ان کو SHO گارنٹون تعینات کرنے کے احکامات جاری ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ سب انسپیکٹر محمد آصف جاوید ہیں یہ SHO گارڈن ٹاؤن تھے. ان کو عہدے سے ہٹا کر ان کو پولیس لائن رپورٹ کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ سب انسپیکٹر محمد عمران قمر جو تھے جو CIA کے اندر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے ان کو SHO اقبال ٹاؤن تعینات کرنے کے آرڈر دیے گئے ہیں. اور انسپیکٹر آصف عطا جو SHO اقبال ٹاؤن تھے ان کو عہدے سے ہٹا کر پولیس لائن رپورٹ کرنے کی احکامات جاری ہوئے ہیں. انسپیکٹر محمد یوسف جو تھے ان کو SHO گلشن راوی جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے. جبکہ سب انسپیکٹر عدیل امجد جو گلشن راوی میں تھے ان کی ناقص ڈیوٹی کی کارکردگی کی وجہ سے ان کو جنرل ڈیوٹی کے اوپر یعنی کہ پولیس لائن رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ سب انسپیکٹر محمد ندیم کو SHO گلشن اقبال تعینات کیا گیا ہے اور سب انسپیکٹر عامر شہزاد تعینات کرنے کے آرڈر دیے گئے ہیں. اسی طرح بہت شکریہ عرفان ملک ہمارے ساتھ تھے، ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ سے پنجاب کے نئے IG سردار علی خان کی ملاقات ہوئی. سردار علی خان کو امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے ہدایات. پولیس کو عوام سے بہت توقعات ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے مزید کہا گیا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے. میرٹ اور قانون کی بالادستی کو ہر صورت یقینی بنائیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سے پنجاب کے نئے IG سردار علی خان کی ملاقات ہوئی ہے. سردار علی خان کو امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے ہدایات جاری کی. پولیس کو عوام سے بہت توقعات ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے مزید کہا گیا اس موقع پر کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی بھی کی جائے. ان کا مزید کہنا تھا کہ میرٹ اور قانون کی بالادستی کو ہر صورت یقینی بنائیں. چھوٹے افسران بڑے افسر سے سینئر نکلے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری ظفر اللہ نئے چیف سیکرٹری سے 5 سال سینئر. ایڈیشنل چیف سیکرٹری ارم بخاری نئے چیف سیکرٹری سے 2 سال سینئر. جبکہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات نئے چیف سیکرٹری سے 3 سال سینئر ہیں. چھوٹے افسران ہیں جو کہ بڑے افسر سے سینئر ہیں. ایڈیشنل چیف سیکرٹری ظفر نصر اللہ نئے چیف سیکرٹری سے 5 سال سینئر ہیں. جبکہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ارم بخاری نئے چیف سیکرٹری سے 2 سال سینئر ہیں. جبکہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات نئے چیف سیکرٹری سے 3 سال سینئر ہیں. کامران علی افضل نئے چیف سیکرٹری پنجاب تعینات کیے گئے ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ چھوٹے افسران ہیں جو کہ بڑے افسر سے ہی سینئر نکلے. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا. صوبائی وزیر اوقاف سید سعید الحسن شاہ کی اجلاس میں شرکت. سیکریٹری محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر عمران سکندر بلوچ نے شرکت کی. پروفیسر جاوید چودھری اور دیگر افسران نے بھی اجلاس میں شرکت کی. اجلاس کے دوران صوبہ بھر میں انسداد ڈینگی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا. سیکریٹری صحت اور دیگر افسران نے وزیر صحت کو تفصیلات سے بھی آگاہ کیا. تو آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس ہوا. صوبائی وزیر اوقاف سید سعید الحسن شاہ کی اجلاس میں شرکت. سیکریٹری محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر عمران سکندر بلوچ نے بھی شرکت کی. پروفیسر جاوید چودھری اور دیگر افسران بھی اس اجلاس میں موجود رہے. اجلاس کے دوران صوبہ بھر میں انسداد ڈینگی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا اور سیکریٹری صحت اور دیگر افسران نے وزیر صحت کو تفصیلات سے بھی اس موقع پر آگاہ کیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی سے صحافتی تنظیموں کی ملاقات ہوئی. پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن APNS کے نمائندگان نے شرکت کی. CPNE PFUJ اور PUJ سمیت تمام نمائندگان موجود تھے. میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی متنازع بل ہے, اس پر نظر ثانی کی جائے. چودھری پرویز الہی کی جانب سے یہ کہا گیا. تو آپ کو بتائیں اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی سے صحافتی تنظیموں کی ملاقات ہوئی ہے. پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن APNS کے نمائندگان نے بھی اس میں شرکت کی. CPNE PFUJ اور PUJ سمیت تمام نمائندگان موجود رہے. میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی متنازع بل ہے, اس پر نظر ثانی کی جائے. چودھری پرویز الہی کی جانب سے اس موقع پر ان خیالات کا اظہار کیا گیا.
کہ مسلم لیگ نون کا کینٹونمنٹ امیدوار ڈیفالٹر نکلا۔ وارڈ 9 سے کاؤنسلر امیدوار اسد ایوب نجی بینک کا 4 کروڑ 40 لاکھ کا نادہندہ ہے۔ بینک انتظامیہ نے انتخابات سے نااہلی کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر کو درخواست جمع کروا دی۔ خواجہ سعد رفیق نے لیگی امیدوار اسد ایوب کا چناؤ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن لیگی امیدوار کی دوبارہ سے سکروٹنی کر کے نااہل کر سکتا ہے، ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ انجمن تاجران لاہور نے تاجر برادری کے مسائل کے حل کے لیے فیروز پور روڈ پر نئے آفس کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں جنرل سیکرٹری نعیم میر اور سہیل بٹ نے خصوصی شرکت کی۔ جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ بتائیے گا جنید، تقریب کا حوالہ۔ انجمن تاجران لاہور کا فیروز پور روڈ کے اوپر جو ہے ایک نئے آفس کا افتتاح کر دیا ہے، جہاں پر تاجروں کے مسائل جو ہیں ایک تو سنے جائیں گے اور ان کو موقع کے اوپر حل کیا جائے گا، اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی جو ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا ہے، پراپرٹی ٹیکس، اس کی بھی بھرپور مذمت کی گئی ہے۔ انجمن تاجران لاہور کے صدر شاہد نذیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ کیا مقصد ہے اس آفس کے افتتاح کا؟ جی، اس آفس کے افتتاح کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح کے آج کل جو تاجر برادری ہے ان کے جو مسائل ہیں وہ دن بہ دن گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں، اور جس میں FBR ہو گیا ٹاپ آف دا لسٹ، اینڈ سیکنڈلی میں سمجھتا ہوں کہ پراپرٹی ٹیکس کا ایشو آج کل بڑا ہاٹ ہے۔ تو یہ جو 2 ڈپارٹمنٹ ہے، اس سے آج کل جو تاجر برادری ہے وہ اتنی پریشان ہے، اور دوسری طرف جو ہے کرونا کی وجہ سے جو کاروباری حالات ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اچھے نہیں ہیں۔ تو اس آفس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لاہور کے جتنے بھی تاجر برادری ہے، اگر کسی کو بھی اپنا کوئی مسئلہ ہو تو یہاں بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ اس کی کوئی حکمت عملی جو ہے نا وہ اپنائی جائے، اور جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے رابطہ کیا جائے، اور ایک جگہ بیٹھ کے ان کو اپنے جو تحفظات ہیں وہ بیان کیے جائیں۔ جی، آپ نے بات سنی شاہد نذیر، ان کا کہنا ہے ایک تو وہ پراپرٹی ٹیکس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ٹیکسز بے تحاشا بڑھائے جا رہے ہیں اس کو فل فور جو ہے وہ واپس لیا جائے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں پر آفس کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ تاجر برادری کے جو مسائل ہیں وہ بروقت حل کیے جائیں۔ بہت شکریہ جنید ریاض، ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ہال روڈ مارکیٹ کے نئے آئین اور الیکشن کرانے کے لیے اتفاق گروپ متحرک۔ ہال روڈ مارکیٹ کے نئے آئین کی تشکیل اور فوری الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ اتفاق گروپ کے اجلاس میں حاجی محمد انیف، اصغر علی نے شرکت کی۔ واصف معراج، احسن اقبال اور دیگر کون سی اہم شخصیات یہاں پر موجود تھیں، جانیں گے۔ راؤ دلشاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راؤ دلشاد، بتائیے گا۔ بالکل جی، لاہور شہر کی بہت ساری ایسی مارکیٹس ہیں جہاں پر جمہوریت کا نام تو بہت لیا جاتا ہے لیکن انتخابات نہیں کرائے جاتے۔ ان میں سے ایک لاہور شہر کی معروف ہال روڈ کی مارکیٹ ہے، جہاں پر کئی گروپس جو ہیں وہ صدارت کے دعوے دار ہیں، لیکن ان تمام گروپس میں سے اتفاق گروپ بھی ایک ایسا گروپ ہے جس کی جانب سے پہلی مرتبہ یہ مطالبہ آیا ہے کہ منصفانہ الیکشن اور نئے آئین کی تشکیل کے لیے کردار ادا کیا جائے۔ بھائی صاحب بتائیں گے کیا وجہ ہے کہ ایک دم سے آپ نے یہ مطالبہ کر دیا کہ الیکشن ہو، آئین کی تشکیل کو یقینی بنایا جائے، اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک مراسلہ بھی آپ نے جاری کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج میں نے ایک سرکولر دیا مارکیٹ میں، اس میں تمام گروپس کو دعوت دیا کہ آئے بیٹھے، سب سے پہلے جو ہمارا آئین غیر آئینی اسے آئین کے مطابق بنایا جائے۔ ایک ووٹ پہ الیکشن ہمیں نہیں منظور، ہم چاہتے ہیں انفرادی ووٹ ہو، جس کو چاہے دکاندار ووٹ دے، جو مرضی گروپ آگے ہے اور مارکیٹ کی خدمت کرے۔ اس لیے آپ سے بھی میری گزارش ہے آپ ہماری مدد کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہال روڈ پہ الیکشن ہو لیکن غیر جانبدار الیکشن ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے گفتگو سنی سربراہ اتفاق گروپ حاجی نواز کی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آئین جس کو کہ تبدیل کیا گیا ہے، اور آخری مرتبہ جو الیکشن ہوئے وہ 2009 میں ہوئے، یعنی 12 سال سے کوئی الیکشن نہیں ہوئے۔ اس کے لیے تمام دھڑوں کو یہ دعوت دیا ہے کہ مل کر بیٹھیں، آئین تشکیل دیں، اور اس کے بعد اسی آئین کے مطابق غیر جانبدار الیکشن کمیشن کے ذریعے انتخابات کا عمل مکمل کیا جائے۔ بہت شکریہ، راؤ دلشاد حسین ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔